الیکشن کمیشن کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا جو 13 رکنی فل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا چکا ہے، اور اس میں کافی سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ ایک یہ بات بھی کی گئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی 2 کیٹیگریز میں جو تقسیم تھی وہ بھی درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ واپس پہنچ چکا ہے، نظر ثانی کی درخواست دائر ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ اب الیکشن کمیشن نے جو نظر ثانی درخواست دائر کی ہے اس کا کیا آگے حل نکلے گا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں کے اندر کتنا تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ سر، الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر سے سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے، نظر ثانی درخواست جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آگے اس کیس کا کیا فیصلہ ہوگا اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آرٹیکل 188 میں جو نظر ثانی ہوتی ہے اس میں تو کوئی ایسا جو ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ، کوئی ایسی جو ہے غلطی ہو جو بڑے واضح طور پر جو ہے مترشح ہوتی ہو، یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو اپیل کا حق مل گیا یا ری ہیئرنگ آف دا کیس ہو۔ یہ جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان کو سبکدوش کیا جائے۔ سپریم کورٹ وہاں رک گئی ہے، وہاں تک نہیں گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس یہ اپیل ہے اور اپیل ایک تسلسل ہوتا ہے، تو اوریجنل شاخسانہ جہاں سے یہ ہمارے پاس اپیل آئی ہے، یہ الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ ہے جس پر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ماننے سے انکار کرتے ہوئے ان کے جو امیدواران تھے ان کو آزاد متصور کر کے ہوا میں پھینکا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ اپیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپیل تسلسل ہے، ہم اسی جگہ کو جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط تشریح کی، آئین کی غلط جو ہے انہوں نے عملداری کی، ہم اسی کو جو ہے تصحیح کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو ہم مانتے ہیں جنہوں نے اپنا فارم میں پاکستان تحریک انصاف کا اپنے آپ کو لکھا اور ساتھ حلف نامہ دیا، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیٹیگریز 2 کیوں کی گئی ہیں، ایک سپریم کورٹ نے وہ کیٹیگری کی جس میں ہم لوگ آئے جنہوں میں انہوں نے اپنا فارم میں لکھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہوں، اور ساتھ حلف نامہ دیا جو میں بھی شامل ہوں۔ اس میں انہوں نے 39 لوگوں کو انیکسچر اے میں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آج ہی سے، یہ بلکہ اسی دن سے، یہ جس دن منتخب ہوئے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر متصور ہوں گے۔ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہمارے نوٹیفیکیشن کر دیے بطور پاکستان تحریک انصاف کے۔ آج ہم جو الیکشن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج ہم 39 لوگوں کو ہماری نشست بطور پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کی ہے، سنی اتحاد کی نہیں ہے۔ باقی رہ گئے 41 لوگ وہ تھے جنہوں نے ان کے خوف سے کہ یہ تسلیم نہیں کرتے، کسی نے خانہ وہ خالی چھوڑا ہوا تھا، کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور کسی نے جو ہے بعد میں تحریک سنی کے بعد تو کسی نے بھی نہیں لکھا تھا، میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے خالی چھوڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جو جب الیکشن کمیشن کی، اگر غلطی ہے، اور قانون یہ بڑا واضح ہے کہ اگر غلطی کوئی عدالت کی غلطی ہوگی یا کسی ادارے کی غلطی ہوگی یا کسی اسٹیچوٹری فنکشنری یعنی سرکاری ملازم کی غلطی ہوگی، اس کی سزا کسی شہری کو نہیں دی جا سکتی ہے، اور یہ اس پر کوئی دو آرا ہے نہیں۔ اس لیے یہ 41 لوگ انہوں نے کہا کہ یہ اپنا جو ہے دیں بیان الفی 15 دن کے اندر، اور اس کی تصدیق جو ہے سیاسی جماعت کرے گی کہ واقعی یہ ہمارے ٹکٹ پر اور ہمارے ہی وجہ سے یہ الیکشن جیتے ہیں۔ وہ ہم نے سارے ایفیڈیوٹ اور سرٹیفکیٹ جمع کروا دیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ تو اب اگر اس سٹیج پر جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہوش آیا ہے کہ اب میں نے عملداری کرنے کے بعد سارا کچھ، اب کہتے ہیں کہ جی نظر ثانی کی ہے، تو اس نظر ثانی کا وہ حشر ہوگا، ہم تقاضا کریں گے سپریم کورٹ سے انہی کی نظر ثانی میں کہ ان کے خلاف نہ صرف
ریفرنس کیے جائیں اپنا اس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہ ان کو سبکدوش کیا جائے، بلکہ ان ساروں کے خلاف جو ہے یہ آرٹیکل 6 میں جو ہے سبورژن آف کانسٹیٹیوشن میں ان کو قرار واقع سزا دی جائے جو آئین میں سزائے موت ہے، کیونکہ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی جو ہے 25 کروڑ عوام کو جو ہے ایک تذبذب اور عذاب اور اس اذیت اور کرب میں پھینکا ہے۔ یہ سارا فساد کی جڑ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وجہ سے آج ہم یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو اس لیے مجھے کوئی شک نہیں ہے اور کوئی مجھے ایسا کوئی فکر لاحق نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے نگرانی کی ہے، بلکہ الٹا انہوں نے اپنی جو ہے موت کا کنواں کھود دیا ہے۔ یہ ایسی گہرائی میں جائیں گے کہ وہاں سے یہ نکل نہیں پائیں گے، اور اچھا ہے قوم کو اور ملک کو اور ہم سب کو ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ کوئی چیز اپوزٹ نہیں ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ اس کو تو ظاہر ہے کالعدم متصور کرے گی، اس لیے کہ یہ جو ہے بدنیتی پر مبنی لیجسلیشن ہے۔ سپریم کورٹ پر یہ ڈاکہ مارنا، حملہ کرنا ہے سپریم کورٹ پر حملے کرنے کے مترادف یہ ایکٹ جو ہے یہ جو انہوں نے پاس کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ آرٹیکل 51 کے متصادم ہے، آرٹیکل 17(2) کے متصادم ہے، اور یہ جو ہے آئین کو جو ہے پر حاوی ہونے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس فراڈ کو جو الیکشن کمیشن نے ایک جماعت کو آزاد متصور کر کے ہوا میں بکھیرا ہے، اس فراڈ کو یہ مسلم کرنا چاہتے ہیں، اس پر مہر تصدیق ثبت کروائی گئی ہے پارلیمنٹ سے۔ اور یہ پارلیمنٹ اس لیے میں جعلی پارلیمنٹ کہتا ہوں کیونکہ اس میں جو ہے 17 سیٹوں والوں کو حکومت دے دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی صرف 17 سیٹیں ہیں جو لیجٹیمیٹلی ان کی ہیں، باقی ساری فارم 47 کی جو ہے وجہ سے ان کو جو ہے یہ عددی برتری دی گئی ہے، اور پھر 3 جماعتوں کو اکٹھا کر دیا گیا، پیپلز پارٹی کو اور جو ہے MQM کو، اور ان کی بندر بانٹ سے جو ہے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ خود رول کر رہی ہے۔ یہ جو ہے خاموش قسم کا ان ریٹن مارشل لا ہے یہ اس ملک پر اس وقت مسلم ہے۔ کوئی جمہوریت، کوئی آئین کی، کوئی رول آف لا کی جو کوئی کہتا بھی ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے، لیکن دیکھیں جب اس قسم کی سپریشن، اس قسم کی فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو پھر عوام کی جو حالت کر دی ہے انہوں نے، جو عوام بجلی کے بل نہیں دے سکتے ہیں، جو عوام تیل کی وجہ سے گاڑیاں ان کی بند ہو گئی ہیں، جو عوام لوگ بچوں کی فیسیں نہ دینے کی وجہ سے اسکول سے جو ہے بچوں کو نکلوا رہے ہیں، جو کرایہ نہ دینے کی وجہ سے جن کے نوٹسز جو ہے کرایہ دار مالک دے رہے ہیں، جو ایک اپنے کچن آئٹمز جو ہے خرید کرنے سے بھی قاصر ہیں اور خودکشیوں پر مجبور ہو گئے۔ تنگ آمد بجنگ آمد لوگ خدا کا خوف کریں، 1971 سے سبق سیکھیں۔ 1971 میں بھی آپ نے عوام کو دھتکارا تھا اور آپ نے ملک توڑ دیا تھا، لیکن آپ نے عوام کا اقتدار دینے سے انکار کیا تھا۔ اب بھی آپ وہی کرنے جا رہے ہیں کہ عوام کے دھتکار رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ثوابی کا جو جلسہ تھا، میں تو وہاں موجود تھا، لوگ میلوں میل جو ہے وہ سڑکیں جو ہے بلاک ہوئی ہوئی تھی، مجھے 4-5 گھنٹے لگے صرف وہاں تک جاتے ہوئے ایک فرلانگ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اپنا جو ہے آئینی کردار ادا کرے گی، لوگوں کے حقوق کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے پاسداری کرنے کا، آئین کو جو ہے بحال رکھنے کی بھی حلف اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اپنے حلف سے وفاداری کرتے ہوئے انشاءاللہ اس لیجسلیشن کو بھی جو ہے منسوخ کریں گے، اور اپنے فیصلے پر جو ہے عملداری کو یقینی بناتے ہوئے ہمارا آگے جو پینڈنگ ہے فارم 47 والا، وہ بھی ہمیں فارم 45 کی بنیاد پر ہماری عددی جو ہے برتری بحال کریں گے، تبھی پارلیمنٹ چلے گی، تبھی یہ ملک جو ہے ترقی کرے گا، اور تبھی ہماری خوشحالی آئے گی انشاءاللہ۔ جی بالکل، ایک جانب ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر ثانی درخواست دائر کی گئی ہے، تو دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشن ایکٹ ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے۔ نظر ثانی کی درخواست میں دائرہ اختیار بڑا محدود ہوتا ہے، اپیل سے ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اب نظر ثانی درخواست جو ہے وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر ہوگی، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب اس میں
مزید آگے سپریم کورٹ کیا سٹینڈ کرتی ہے کہ اپنے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے یا اس میں کوئی فیصلے میں تبدیلی آئے گی؟